بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی اور لمبی زندگی عطا فرمائے اور آپ کی تمام نیک دلی خواہش پوری کرے اور آپ کو تمام مصیبتوں اور پریشانیوں سے دور رکھے۔ دوستو، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ میری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو ان بے روزگار افراد کے لیے ہے، ان دوستوں کے لیے جو نوکری تو تھی لیکن کسی وجہ سے ان کی نوکری چلے گئی، چاہے وہ کوئی ان کی غلطی تھی یا کسی کی رنجش کی وجہ سے یا کوئی غلط گمان ہو گیا ہو ان کے باس کو، خواہ کسی بھی طرح کا مسئلہ ہو اور وہ اپنے عہدے سے بلا وجہ تنزل ہو گیا ہو، اس کو اس کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہو، یا تنخواہ میں یا کاروبار کا مندہ ہے یا ملازمت نہیں ملتی، تو وہ شخص اعتقاد سے یہ عمل کرے، اللہ پاک نے چاہا تو اس کو ضرور کامیابی ہوگی انشاءاللہ۔ دوستو، کوئی بھی عمل غلط نہیں ہوتا، صرف ہمارے کرنے میں کوئی کوتاہی رہ جاتی ہے یا کچھ عمل ہم کو مشکل لگتے ہیں تو ہم ان کو اور نظر سے سوچتے ہیں کہ شاید یہ صحیح نہیں ہے یا یہ مشکل ہے، یہ میں نہیں کر سکتا، اور جو عمل ہم کو آسان لگتے ہیں وہ بھی اگر ہم کرنے لگیں تو کوئی نہ کوئی اس میں کوتاہی رہ جاتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ عمل کیا جا رہا ہوتا ہے وہ عمل تو ہوتا نہیں، الٹا انسان بدظن ہو جاتا ہے۔ دوستو، آپ کو یقین رکھ کے یہ عمل کرنا چاہیے، کیونکہ جو بھی قرآن کے عمل ہیں ان میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ قرآن پاک اللہ پاک کی کتاب ہے، اس کا ایک ایک حرف سچ ہے۔ اگر اس عمل میں کوئی کوتاہی رہ جائے تو وہ یقیناً ہماری ہی کوئی غلطی ہے، ہم سے ہی کوئی پرہیز ٹوٹا ہے یا ہم ہی صحیح طرح اس کے اوپر ثابت قدم نہیں رہ سکے، اسی وجہ سے وہ عمل ناکام رہتا ہے۔ کچھ لوگ ہمارے دوست اگر عمل کامیاب نہ ہو یا ان کو کچھ دنی آثار نظر نہ آئیں تو وہ عمل کو بیچ میں ہی چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو عمل آپ نے شروع کیا ہے اس کو آپ مکمل ضرور کریں۔ اگر ایک دفعہ کے عمل سے اس میں آپ کو کامیابی نظر نہیں آتی، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو آپ وہی عمل پھر دوبارہ کریں۔ اگر دوسری بار بھی نہیں ہوتی تو یہ گارنٹی ہے کہ تیسری مرتبہ آپ کا عمل ضرور کامیاب ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن آپ کو اس میں دل و جان سے محنت کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے اور اپنا ایمان بالکل نہیں ڈولنے دینا۔ محنت کریں، اللہ پاک کسی کی بھی محنت ضائع نہیں کرتا۔ دوستو، چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ جو لوگ بھی اگر کسی کا بے وجہ صرف غلط گمان پر تنزل ہو گیا ہے، خواہ عہدے سے یا تنخواہ میں کمی ہے یا کم کر دی گئی ہے تنخواہ، یا کاروبار نہیں چلتا، ہمیشہ نقصان ہوتا ہے، یا ملازمت ملتی ہی نہیں ہے، کوئی ملازمت ڈھونڈتا ہے، تو وہ لوگ چاند دیکھنے پر جو پہلی جمعرات آئے یعنی کہ نوچندی جمعرات کو، اس جمعرات، جمعہ اور ہفتہ، یہ 3 دن آپ نے روزہ رکھنا ہے، اور طلوع آفتاب کے بعد روزانہ 3 مرتبہ
سورہ یوسف پڑھنی ہے آپ نے، اور شام کو افطار سے 1 گھنٹہ پہلے یعنی کہ عصر کی نماز کے بعد 1 مرتبہ تلاوت آپ نے ضرور کرنی ہے، یا افطار کے بالکل قریب یعنی کہ افطار سے پہلے ہی ہو، افطار کے بعد نہیں، روزہ افطار کرنے کے بعد نہیں۔ یا اس طرح آپ کی ٹوٹل 4 مرتبہ سورہ یوسف ہوگی ایک دن کی، 3 مرتبہ صبح فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے، اور اگر آپ سورج نکلنے سے پہلے نہ پڑھ سکیں تو سورج نکلنے کے بعد بھی پڑھ لیں، تو اس میں کوئی بندش نہیں ہے، لیکن 3 مرتبہ صبح کے وقت آپ نے پڑھنی ہے، اور 1 مرتبہ افطار جب روزہ کرنے لگیں تو اس سے تقریباً 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کے لیے کوئی خاص وقت کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ آپ نے ایک ہی جو ٹائم رکھا ہے کہ جس دن پہلے دن پڑھی ہے اسی ٹائم پہ دوسرے دن بھی پڑھنی ہے، ایسی کوئی قید نہیں ہے، بس صبح اور شام کی قید ہے۔ دن رات میں جب بھی آپ کو وقت ملے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، اور 3 دن کے بعد آپ کو روزہ رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، روزہ صرف 3 دن ہی رکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی 11 دن یا 23 دن یا 21 دن کے اندر آپ کا مقصد ضرور پورا ہوگا، آپ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ عمل کبھی بھی خطا نہیں جاتا، ہم نے بہت سے دوستوں کو کروایا ہے، انشاءاللہ تعالی انہی دنوں کے اندر آپ کی جو ضرورت ہے وہ ضرور پوری ہوگی، چاہے نوکری کی ہو، چاہے تنخواہ کی ہو، یا کاروبار کی ہو، چاہے آپ کسی بڑے عہدے سے ہٹا دیے گئے ہوں، انشاءاللہ تعالی ضرور دوبارہ بحال ہوں گے۔ یہ عمل مجربات میں سے ہے، بحکم خدا اس سے فیض ہی ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ آپ اس عمل کو کریں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔